میں نے ایک لمحہ ضائع کیے بغیر اپنا جیبی چاقو نکالا اور تیزی سے سابو کی بندشیں کاٹنا شروع کر دیں۔ چاقو تیز تھا، میں بہت طاقت بھی صرف کر رہا تھا۔ چند سیکنڈ میں رسیاں کٹ گئیں۔ سابو آزاد تھا لیکن وہ اسی طرح زمین پر لیٹا رہا۔ میں اس کی نفسیاتی کیفیت سمجھ رہا تھا۔ وہ خوفزدہ تھا یا خوفزدہ کر دیا گیا تھا۔ غنیمت تھا کہ ابھی تک ہمارے مد مقابل افراد میں سے کوئی اس کمرے تک نہیں پہنچا تھا۔ غالباً تابڑ توڑ فائرنگ نے اس کمرے کو وقتی طور پر محفوظ کر دیا تھا۔ اٹھو سابو، میں نے اسے جھنجھوڑ کر کہا۔ وہ بس خالی سفید آنکھوں سے مجھے دیکھتا رہا۔ اس کے خون آلود ہونٹوں سے رال بہہ رہی تھی۔ آنکھوں کا درمیانی فاصلہ غیر معمولی تھا۔ مسلسل دھماکوں اور چیخ پکار نے اسے مشتعل کرنے کے بجائے بالکل سہما دیا تھا۔ پھر مجھے لگا کہ وہ اٹھنے کی کوشش کر رہا ہے۔ اس کے چاروں بازوؤں میں جنبش ہو رہی تھی۔ میں نے اسے سہارا دیا۔ وہ ڈگمگاتا ہوا سا اٹھ کھڑا ہوا۔ یہی وقت تھا جب برآمدے کی طرف سے بھاگتے قدموں کی آوازیں آئیں۔ مجھے شبہ گزرا کہ شوکت اور ہیڈ کانسٹیبل کے پاس ایمونیشن ختم ہو گیا ہے یا ہونے والا ہے۔ دوسری طرف میرا ریوالور بھی فی الحال خالی تھا۔ گولیاں موجود تھیں لیکن وہ ریوالور میں نہیں، میری جیب میں تھی۔ بھاگتے قدموں کی آواز میرے قریب آئیں اور میں نے شوکت کو دیکھا۔ وہ کمرے میں داخل ہوتے ہی دیوار کی آڑ لے کر بیٹھ گیا۔ گولی اس کے 38 بور ریوالور میں پھنس گئی تھی۔ وہ اسے نکالنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس کے چہرے پر جھلاہٹ تھی۔ اپنا ریوالور دو، شوکت نے مجھے مخاطب کر کے تیزی سے کہا۔ اس سے پہلے کہ میں جواب میں کچھ کہتا یا کرتا، سیلویا کی چیختی ہوئی آواز آئی۔ پھر وہ بھاگتی ہوئی کمرے میں گھس آئی۔ سیلویا کے عقب میں بفرا ہوا ہارڈی تھا۔ اس کی آنکھوں میں وحشت ناچ رہی تھی۔ سیلویا بھاگ کر ہمارے عقب میں آ گئی تو ہانپا ہوا ہارڈی رک گیا۔ ہارڈی کے پیچھے ہی پیچھے کم از کم 6 مسلح آدمی تھے۔ 2 کے ہاتھ میں برچیاں تھیں اور باقی چمکتی لاٹھیوں سے مسلح تھے۔ ان کے پیچھے جیکب اور اسمتھ بھی نظر آ رہے تھے۔ ایک بار پھر ڈرامائی صورتحال پیدا ہو گئی تھی۔ اس وسیع کمرے میں سیلویا، سابو، شوکت اور میں ساتھ ساتھ کھڑے تھے۔ دوسری طرف چودھری ارباب اور اس کے ہمنوا تھے۔ اپنے بیٹے کے خون چکا جسم کو دیکھنے کے بعد چودھری ارباب کی آنکھوں میں لہو اتر آیا تھا۔ وہ شاٹ گن لہرا کر ہارڈی سے بولا، تم اس لڑکی کے ٹکڑے کرو، میں اس حرامی تھانے دار کی ٹانگیں چیرتا ہوں۔ ایک لمحے کے لیے مجھے لگا کہ اس چھت کے نیچے ہم سب کی موت کا وقت آ گیا ہے۔ میں نے چودھری ارباب کی شاٹ گن شوکت کی طرف اٹھتے دیکھی۔ شوکت جو میرا جگر تھا، جس کی محبت لڑک پن سے میرے لہو میں شامل تھی۔ چودھری کے ہاتھ میں تھمی ہوئی موت شوکت کی طرف اٹھ گئی تھی۔ شوکت کا فاصلہ چودھری سے زیادہ تھا جبکہ میرا کم تھا۔ میں چودھری پر جھپٹ سکتا تھا۔ اس جھپٹ میں تاخیر کا مطلب موت کے سوا اور کچھ نہیں تھا۔ میں نے 2 قدم بھاگ کر چھلانگ لگائی اور چودھری ارباب کے اوپر جا گرا۔ شاٹ گن کی نال میری بغل میں سے ہوتی ہوئی چھت کی طرف اٹھ گئی۔ چودھری نے گرتے ہوئے ٹریگر دبا دیا اور چھروں کی بوچھاڑ چھت کی لکڑی میں گھس گئی۔ میرا اندازہ تھا کہ اب میرے سر پر قیامت ٹوٹ پڑے گی۔ لاٹھی بردار پوری وحشت کے ساتھ مجھ پر جھپٹ پڑیں گے، لیکن میرا یہ اندازہ درست ثابت نہیں ہوا۔ میرا سر لاٹھیوں کی جان لیوا کھٹا کھٹ سے محفوظ رہا۔ میں نے گردن گھما کر دیکھا۔ لاٹھی بردار وہ غلطی کر چکے تھے جس کی میں توقع کر رہا تھا، اور یہ ایک سنگین غلطی تھی۔ انہوں نے شہ زور سابو پر حملہ کیا تھا۔ میں جانتا تھا سابو سکتہ زدہ ہے۔ وہ اس وقت سکتے سے نکلے گا جب اس کی جان کو خطرہ لاحق ہوگا۔ اس کی جدوجہد اس کو درپیش خطرے سے مشروط تھی۔ میرے دیکھتے ہی دیکھتے چند لاٹھیاں سابو کے سر پر پڑی۔ اس نے پہلے اپنا آپ بچانے کی کوشش کی، پھر ایک چنگاڑ کے ساتھ لاٹھی برداروں پر پل پڑا۔ اس کا انداز انتہائی وحشیانہ تھا۔ میں نے اپنے نیچے دبے ہوئے چودھری ارباب کی کن پٹی پر اتنی طاقت سے ریوالور کا دستہ مارا کہ اس کے پاس بے ہوش ہونے کے سوا کوئی چارہ نہیں رہا۔ ایک ہی ضرب سے اس کی آنکھیں الٹ گئیں اور جسم کانپنے لگا تھا۔ شوکت بڑی دلیری کے ساتھ 2 لاٹھی برداروں سے گتھم گتھا تھا۔ ایک لاٹھی بردار کے چہرے پر شوکت کی زوردار ٹکر لگی اور وہ ڈکراتا ہوا کمرے سے باہر جا گرا۔ دوسرے کو شوکت نے گھما کر اس زور سے دیوار کے ساتھ مارا کہ وہ وہیں لوٹ پوٹ ہو کر رہ گیا۔ ایک کونے میں ہارڈی نظر آیا۔ وہ پورے کا پورا سیلویا پر سوار تھا اور اسے تمانچے مار رہا تھا۔ جواباً وہ اس کا چہرہ نوچ رہی تھی۔ شوکت نے عقب سے ہارڈی کو اپنے بازوؤں میں جکڑا اور زمین پر گرا لیا۔ اس دست با دست لڑائی کا اہم ترین کردار سابو تھا۔ وہ بالکل ایک مشتعل جانور نظر آ رہا تھا۔
میرے دیکھتے ہی دیکھتے اس نے ایک فربا اندام برچی بردار کا بازو چکنا چور کیا اور ایک کو اٹھا کر برآمدے میں پھینک دیا۔ لگتا تھا کہ چند منٹ کی تابڑ توڑ فائرنگ کے بعد ہمارے حریفوں کے پاس بھی ایمونیشن ختم ہو چکا ہے۔ اگر ان کے پاس ایمونیشن ہوتا تو وہ ہر مصلحت کو بالائے طاق رکھ کر سابو کو ضرور فائر مارتے۔ سابو کے 4 بازوؤں کو جارحانہ طریقے سے حرکت کرتے ہوئے دیکھنا اور اس کی گونجدار آوازوں کو سننا ایک وحشت ناک تجربہ تھا، اور یہ دہشت ہمارے حریفوں پر کہیں زیادہ شدت سے اثر کر رہی تھی۔ میں نے دیکھا کہ وہ پسپا ہو رہے ہیں۔ در حقیقت یہ تصور ہی ان کے حوصلے توڑنے کے لیے کافی تھا کہ باغپور کا جنونی قاتل آزاد ہو گیا ہے۔ انگریزوں میں سے جیکب سب سے ہوشیار اور دانا بنتا تھا۔ وہ اس دست با دست لڑائی میں سب سے آخر میں شامل ہوا، لیکن جو ہی وہ شامل ہوا، سابو کا ایک ایسا جھاپڑ اس کے سرخ رخسار پر پڑا کہ وہ 3 کلابازیاں کھا کر کمرے کی دہلیز پر گرا اور اٹھ نہیں سکا۔ معلوم نہیں کہ وہ بے ہوش ہوا تھا یا بے ہوش بن گیا تھا۔ اس کے ایک پاؤں سے جوتی اتر کر کئی فٹ دور جا گری تھی۔ میں نے جیکب کے تیسرے ساتھی اسمتھ کو بڑی بدحواسی کے عالم میں حویلی کی ڈیوڑی کی طرف بھاگتے دیکھا۔ اس کی حالت دیکھ کر یقین ہوتا تھا کہ اس کی پتلون خشک نہیں رہی ہوگی۔ سابو کی دہشت نے دیکھتے ہی دیکھتے میدان صاف کر دیا۔ شوکت نے بے ہوش چودھری ارباب کی شاٹ گن اٹھا لی۔ میں نے بھی پھر سے ریوالور لوڈ کر لیا۔ برآمدے کی دوسری جانب سے اکا دکا فائر ہو رہے تھے۔ اس فائرنگ کا جواب ہیڈ کانسٹیبل دے رہا تھا۔ پھر یہ فائرنگ بھی بند ہو گئی۔ ہیڈ کانسٹیبل کی چیختی ہوئی آواز آئی، انسپیکٹر صاحب باہر آئیں، نذیر صاحب کی حالت خراب ہے۔ ہم چودھری ارباب اور جیکب کے بے حرکت جسموں کو پھلانگتے ہوئے برآمدے میں پہنچے۔ جڑے ہوئے ستونوں کے عقب میں ASI نذیر لہو لہان پڑا تھا۔ شوکت نذیر کو سنبھالنے لگا۔ میرا دھیان سابو کی طرف چلا گیا۔ وہ کہاں تھا؟ کہیں وہ پھر نکل تو نہیں بھاگا تھا؟ طویل برآمدے کے آخری سرے سے سیلویا چلا کر بولی، اسلم وہ یہاں ہے، میں نے اسے بند کر دیا ہے۔ یہی وقت تھا جب بھاگتے گھوڑوں کی ٹاپیں سنائی دیں۔ باغپور سے مزید پولیس کی نفری اسلحے سمیت موقع پر پہنچ گئی تھی۔ پولیس والے سراسیمہ تیزی سے آ رہے تھے۔ یہ بڑی بروقت کمک تھی۔ مجھے یقین ہو گیا کہ اب ہم حالات پر قابو پا لیں گے۔ ہارڈی کا کہیں پتہ نہیں تھا۔ اسمتھ کی طرح وہ بھی موقع سے نکل بھاگا تھا۔ اس خبیث نے سیلویا کو بڑی وحشت سے نوچا کھسوٹا تھا۔ سیلویا کے جسم پر میری محبوب جرسی تار تار ہو گئی تھی اور گریبان بھی پھٹ گیا تھا۔ شوکت نے ایک گرم چادر اٹھا کر سیلویا کو دی تاکہ وہ خود کو ڈھانپ سکے۔ اندرونی کمرے سے سابو کی دھاڑیں صاف سنائی دے رہی تھیں۔ وہ بار بار اندرونی کمرے کے آہنی دروازے پر 2 ہتھڑ برسا رہا تھا۔ ہر طرف بارود کی تیز بو تھی اور جگہ جگہ گولیوں کے خول بکھرے ہوئے تھے۔ اب پریشانی اس بات کی تھی کہ سابو کو قابو کیسے کیا جائے۔ کمرے کا دروازہ بے شک لوہے کا تھا، لیکن کھڑکیاں لکڑی کی تھیں اور ان کے باہر کی طرف فقط جالی لگی ہوئی تھی۔ سابو کسی بھی وقت ان رکاوٹوں کو درہم برہم کر سکتا تھا۔ پولیس کی تازہ نفری میں ASI نیاز بھی شامل تھا۔ ASI نذیر سے اس کا گہرا یارانہ تھا۔ نذیر کو جاں بالب دیکھ کر وہ باقاعدہ رونے لگا۔ پھر میں نے دیکھا کہ وہ غم کی شدت سے چور ہو کر زمین پر پڑے ایک جسم کو ٹھوکریں مار رہا ہے۔ لالٹین کی مدھم روشنی میں غور سے دیکھنے پر پتہ چلا کہ یہ چھوٹے چودھری عالمگیر کی لاش ہے۔ وہ شوکت کے فائر سے سیڑھیوں کے عین سامنے گرا تھا اور وہیں پر ختم ہو گیا تھا۔ میں نے ASI نیاز کو بامشکل سنبھالا اور اسے عالمگیر کی لاش سے دور لے گیا۔ ASI نذیر کی حالت دیکھ کر ہی اندازہ ہو جاتا تھا کہ اس کا بچنا مشکل ہے، لیکن اسے یوں جاں کنی کے عالم میں تو چھوڑا نہیں جا سکتا تھا۔ گاؤں میں موجود ایک جیپ کے ذریعے نذیر کو فوراً تحصیل ہسپتال کی طرف روانہ کر دیا گیا۔ چودھری ارباب اور اس کے 2 کارندے بھی شدید زخمی تھے۔ چودھری تو خیر بے ہوش تھا، مگر اس کے 2 کارندوں کی مشقیں اچھی طرح کس دی گئی تھیں اور انہیں بھی نذیر کے ساتھ ہی ہسپتال روانہ کیا گیا۔ چودھری ارباب یوں تو بڑا فن خواں بنتا تھا، لیکن لڑائی کے دوران میں وہ کنپٹی پر لگنے والی ایک زوردار ضرب برداشت نہ کر سکا اور مکمل طور پر اینٹا غفیل ہو گیا تھا۔ حالت بے ہوشی میں اس کا پلپلا جسم مسلسل کانپ رہا تھا، بالکل جیسے کوئی جانور ذبح ہونے کے بعد بھی تھر تھراتا رہتا ہے۔ شراب و شباب کی زیادتی اکثر لوگوں پر ایسے ہی اثر انداز ہوتی ہے۔ وہ بظاہر ہٹے کٹے نظر آئیں تو بھی اندر سے پھوکے ہی ہوتے ہیں۔ 7-8 منٹ تک جاری رہنے والی اس دھواں دھار لڑائی میں دونوں طرف سے کم و بیش 500 راؤنڈ فائر کیے گئے تھے۔
ایک شخص یعنی عالمگیر لڑائی کے شروع میں ہی ہلاک ہو گیا تھا۔ رستم کے ایک دوست کو سینے پر 2 گولیاں لگی تھیں اور وہ بھی موقع پر ہی دم توڑ گیا تھا۔ اس کے علاوہ 3 افراد شدید زخمی ہوئے تھے، جن میں سے ایک اور ہسپتال جاتے جاتے دم توڑ گیا۔ یہ ہمارا ہوشیار اور جیدار ساتھی ASI نذیر تھا۔ نذیر کی موت کی خبر ہمیں رات 10 بجے کے قریب ملی۔ شام نے گہری سوگوار تاریکی کی چادر اوڑھ لی تھی۔ حویلی کے باہر سینکڑوں لوگ جمع تھے۔ وہ جاننا چاہتے تھے کہ اندر کیا ہوا ہے اور کیا ہو رہا ہے۔ سابو نے بند کمرے کے اندر جو چیخم دھاڑ مچا رکھی تھی، اس کی باز گشت حویلی سے باہر تک سنی جا رہی تھی۔ یہ آوازیں کھو والی گاؤں کے باشندوں کے خوف میں اضافہ کر رہی تھیں۔ حویلی کے کونوں کھدروں میں چھپے ہوئے 2 اور بندے پکڑ لیے گئے۔ شوکت نے گہری سانس لیتے ہوئے کہا، وہ دونوں حرامی ہارڈی اور سمتھ نکل بھاگے ہیں۔ چلو، بڑا مجرم تو ہمارے پاس ہے۔ میری مراد جیکب سے تھی۔ اچانک ایک نئے خیال کے تحت میں چونک گیا۔ جیکب کو سابو کا طوفانی جھاپڑ پڑا تھا۔ یہ جھاپڑ کھا کر وہ کمرے کی دہلیز پر گرا تھا اور اٹھ نہیں سکا تھا۔ معلوم نہیں کہ وہ بے ہوش ہو گیا تھا یا بے ہوش بن گیا تھا۔ بہرحال اصل مسئلہ یہ تھا کہ جیکب کہاں ہے۔ اگر وہ اسی کمرے میں رہ گیا تھا جس میں سیلویا نے سابو کو بند کیا تھا تو پھر یہ بہت خطرناک تھا۔ میں نے سیلویا سے پوچھا، جیکب دروازے کے اندر ہے یا باہر؟ کیا مطلب؟ تم نے جیکب کو سابو کے ساتھ تو بند نہیں کر دیا؟ میں نے پوچھا۔ مجھے ٹھیک سے پتہ نہیں، وہاں اندھیرا ہو گیا تھا، سیلویا ہکلا کر بولی۔ اس کے لہجے سے ظاہر تھا کہ وہ بھی شدید تشویش میں مبتلا ہو گئی ہے۔ شوکت اپنے ماتحتوں کو سمتھ اور ہارڈی کی تلاش کے بارے میں ہدایات دے رہا تھا۔ میں سیلویا اور 2 رائفل برداروں کو ساتھ لیتا ہوا حویلی کے اس حصے کی طرف بڑھا جہاں مشتعل سابو کو بند کیا گیا تھا۔ آہنی دروازے کے پیچھے اس کی جارحت بڑھتی چلی جا رہی تھی۔ محسوس ہوتا تھا کہ کسی بھی وقت وہ دروازے کو اکھاڑ کر پھینک دے گا، لیکن آہنی دروازے کے آگے ایک دروازہ اور بھی تھا جو سیلویا نے احتیاطاً بند کر دیا تھا۔ میں نے یہ دروازہ کھلوایا۔ نیلے رنگ کا آہنی دروازہ ہمیں صاف دکھائی دینے لگا۔ یہ دروازہ جیسے کسی بھونچال کی زد میں تھا۔ لگتا تھا کہ ابھی چوکھٹ سمیت اکھڑ کر پہلے کمرے میں آ گرے گا۔ پہلا کمرہ خالی تھا، اس کا مطلب تھا کہ جیکب دوسرے کمرے میں سابو کے ساتھ ہے۔ چند سیکنڈ بعد اس کی تصدیق ہو گئی۔ سابو کی چنگاڑوں کے ساتھ ساتھ ہمیں ایک دبی ہوئی آواز بھی آئی۔ سیلویا روحانسی آواز میں بولی، جیکب اندر ہے، اب کیا کریں؟ اتنے میں شوکت بھی پہنچ گیا۔ سیلویا کا سفید چہرہ دیکھ کر اس نے پوچھا، کیا ہوا ہے؟ جیکب اندر ہے، وہ مدد کے لیے پکار رہا ہے، سیلویا نے کہا۔ پکارنے دیں اسے، یہ سارا کیا دھرا اسی کا ہے، شوکت نے پھونکار کر کہا۔ جیکب کی چیختی ہوئی آواز ہم نے صاف سنی، ہیلپ ہیلپ، بچاؤ۔ وہ اردو انگریزی دونوں زبانوں میں دہائی دے رہا تھا۔ آواز کے آہنگ سے اندازہ ہوتا تھا کہ وہ کمرے کے اندر ہی کسی اونچی جگہ پر چڑھ گیا ہے اور خود کو سابو کی مہلک دسترس سے بچانے کی کوشش کر رہا ہے۔ یقیناً یہ جیکب کے لیے نہایت خطرناک صورتحال تھی۔ وہ کسی بھی وقت سابو کی وحشت کا شکار ہو سکتا تھا۔ کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ اگر آہنی دروازہ کھولا جاتا تو سابو کو زخمی کے بغیر قابو کرنا ممکن نہیں تھا۔ عین ممکن تھا کہ اسے گولی مار کر زخمی کرنا پڑتا۔ وہ بالکل وحشی ہو رہا تھا۔ میں اور شوکت ایک دوسرے کی طرف سوالیہ نظروں سے دیکھنے لگے۔ سیلویا کی خوبرو پیشانی پر بھی تشویش کی شکنیں تھیں۔ اچانک ایک جاں فضا فکرہ میرے کانوں میں پڑا۔ تازہ نفری کے ساتھ آنے والے مخبر نوازش چاند نے کہا، ملزم کی ماں بھی ساتھ آئی ہے۔ اس کا مطلب تھا کہ وہ لوگ سابو کی والدہ زینب بی بی کو بھی ساتھ لائے ہیں۔ کہاں ہے وہ؟ شوکت نے بےتابی سے پوچھا۔ اسے باہر چھوڑ آئے ہیں، حوالدار فدا حسین نے کہا۔ ہمیں خبر نہیں تھی جناب کہ یہاں کے حالات کیسے ہیں۔ اسے لے کر آؤ جلدی، شوکت نے کہا۔ 2 منٹ بعد روتی سسکتی زینب ہمارے روبرو تھی۔ اس نے حویلی میں داخل ہونے سے پہلے ہی اپنے بیٹے کی پکار سن لی تھی۔ اس کے چہرے پر ممتا ٹوٹ کر برسنے لگی، اور صرف چہرہ ہی نہیں، اس کا تو پورا جسم ہی ممتا کی پھوار میں بھیگا ہوا تھا۔ وہ مجھے اور شوکت کو دیکھتے ہی دہائی دینے لگی، مجھے میرے پتر کے پاس جانے دو، خدا کے واسطے مجھے اس کے پاس جانے دو۔ میں نے اسے مشکل سے دروازے کی طرف بڑھنے سے روکا۔ شوکت بولا، ماں جی وہ بفرا ہوا ہے، کچھ بھی کر سکتا ہے، ابھی ہم دروازہ نہیں کھول سکتے۔ خدا کے لیے دروازہ کھول دو، وہ مر جائے گا، وہ رو رو کر مر جائے گا، وہ بھوکا ہے، وہ تکلیف میں ہے، مجھے اس کے پاس جانے دو۔ اس کی آوازیں شاید اندر موجود سابو تک بھی پہنچ گئی تھیں۔ دروازے کے ساتھ اس کی زور آزمائی بھی عروج پر پہنچ گئی تھی۔
وہ ناقابل فہم آوازوں میں اپنی ماں کو پکار رہا تھا، جیسے ایک چھوٹا سا بچہ اپنی ماں کی گود اور اس کے دودھ کے لیے ترس رہا ہو۔ کتنا بڑا تضاد تھا یہ، کیسا معمہ تھا! کہاں ایک صفاک قاتل، ایک عزت کا لٹیرا، کہاں یہ روتا بلکتا وجود! آہنی دروازے کے عقب سے بلند ہونے والی آوازوں کا کرب میں نے محسوس کیا، اور میرے دل نے کہا کہ ہمیں بے جا خوف کا شکار نہیں ہونا چاہیے۔ میں نے شوکت کا کاندھا دباتے ہوئے دھیمے لہجے میں کہا، شوکت، میرا خیال ہے کہ ہمیں ماں جی کی بات مان لینی چاہیے۔ میرا دل کہتا ہے کہ یہ سابو کو سنبھال لیں گی، لیکن اگر نہ سنبھال سکیں تو؟ شوکت کے ہونٹ خشک ہو رہے تھے۔ پھر ہم کوشش کریں گے، حوالدار فدا حسین نے گھگیائی ہوئی آواز میں کہا۔ جناب، میں تو کہتا ہوں کہ دروازہ کھولنے سے پہلے سچے سائیں کے کسی پیارے کو بلا لیں۔ ان ہوائی چیزوں میں بڑی طاقت ہوتی ہے، اس خونی میں بھی ہوائی چیزوں کا زور آیا ہوا ہے۔ سابو کی پھنکاروں کے پس منظر میں ایک بار پھر جیکب کی چیختی ہوئی آواز آئی، بچاؤ، پلیز مجھے بچاؤ۔ شوکت، ہمیں زیادہ دیر نہیں کرنی چاہیے۔ میں نے پھر شوکت کو ٹہوکا دیا۔ شوکت چند سیکنڈ تک تذبذب میں رہا، پھر اس نے ریوالور دوبارہ اپنے ہاتھ میں لے لیا، مجھے مخاطب کرتے ہوئے بولا، چلو پھر آگے بڑھو، اپنے ہاتھ سے کھولو۔ میں نے خود آگے بڑھنے کے بجائے ماں جی کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور انہیں لیتا ہوا دروازے کی طرف بڑھا۔ دروازہ کھولو ماں جی، میں نے مستحکم لہجے میں کہا۔ ماں جی نے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے دروازہ کھولا۔ میں چند قدم پیچھے ہٹ گیا۔ ہیبت ناک سابو 8-10 گز کی دوری پر موجود تھا۔ اس کا پھیلا ہوا جسم کسی گوریلے کی طرح تھا، بالوں بھرے چاروں بازو متحرک تھے۔ وہ آگے بڑھا، ماں بازو پھیلا کر پوری جان سے اس کے ساتھ لپٹ گئی۔ وہ اسے چومنے لگی، سہلانے لگی اور سمیٹنے لگی۔ سابو کی کربناک دھاڑیں پہلے بلند ہوئیں، پھر مدھم پڑنے لگیں۔ اس کے تنے ہوئے اعصاب جیسے ڈھیلے پڑنے لگے اور وہ اسے پچکارنے لگی۔ اس کے ہیبت ناک سر کو ہونٹوں سے چھونے لگی۔ وہ پرسکون ہونے لگا، اپنی ماں کے بازوؤں میں چھپنے لگا، جیسے چوزا مرغی کے پروں میں پناہ لیتا ہے۔ یہ ایک ایسا منظر تھا جس کے انوکھے پن کو لفظوں میں بیان کرنا شاید ممکن ہی نہیں۔ اس رکت آمیز کیفیت کو بس محسوس کیا جا سکتا تھا، اور ہم کر رہے تھے۔ آتشی اسلحہ سابو اور اس کی ماں کی طرف اٹھا ہوا تھا، مگر اسلحہ تھامنے والے بھی کچھ دیر کے لیے اپنے اسلحے کو فراموش کر کے اس منظر میں محو ہو گئے تھے۔ دفعتاً جھماکا سا ہوا، کوئی لپک کر کمرے سے باہر آ گیا۔ یہ جیکب تھا۔ اس کی حالت پتلی ہو رہی تھی، مدد کے لیے چیخ چیخ کر اس کا گلا بیٹھ گیا تھا۔ اس کے دائیں رخسار پر انگلیوں کے گہرے سرخ نشانات تھے۔ یہ وہ جھاپڑ تھا جسے کھا کر جیکب کی کلا بازیاں لگی تھیں۔ کھلے ہوئے دروازے سے ایک پڑچھتی نظر آ رہی تھی۔ ایسی گیلری نما پڑچھتیاں سامان وغیرہ رکھنے کے لیے استعمال کی جاتی ہیں۔ جیکب خود کو بچانے کے لیے اس پڑچھتی پر جا چڑھا تھا۔ شوکت کے اشارے پر پولیس اہلکاروں نے جیکب کو حراست میں لے لیا۔ جیکب نے کوئی احتجاج نہیں کیا، شاید اس میں احتجاج کی سکت ہی باقی نہیں تھی۔ میں نے کنکھیوں سے سیلویا کی طرف دیکھا۔ اس نے جیکب کے چہرے پر نگاہ ڈالنا بھی گوارا نہ کیا۔ وہ ہارڈی سمیت اپنے تینوں ساتھیوں سے بے حد بدظن نظر آتی تھی۔ اس کی ساری توجہ ماں اور بیٹے کے ملاپ کی طرف تھی، اور یہ ملاپ واقعی دیکھنے کے قابل تھا۔ وہ بیٹا جسے ہاتھ لگانے سے بھی کراہت آتی تھی، ماں کے سینے سے لپٹا ہوا تھا۔ وہ بڑی محبت سے اس کا بدوضع چہرہ چوم رہی تھی۔ پھر وہ اس طرح بیٹھ گئی کہ سابو کا چوڑا چکلا وجود اس کے سامنے آ گیا، اور سابو کا سر اس کی گود میں محسوس ہونے لگا۔ وہ سابو کے ہونٹوں سے بہنے والی رال اپنی اوڑھنی سے پوچھنے لگی اور اپنے آنسو اس کے سر پر گرانے لگی۔ شوکت کا چہرہ پتھریلا سا محسوس ہونے لگا۔ میں جانتا تھا کہ وہ اپنے فرض کی ادائیگی کے بارے میں سوچ رہا ہے، اور فرض یہ تھا کہ سابو کے ہاتھوں میں ہتھ کڑی ہوتی اور پاؤں میں بیڑی، لیکن یہ ہتھ کڑی اور بیڑی اسے کون پہناتا؟ کیا کیا جائے؟ شوکت نے میری طرف دیکھتے ہوئے سرگوشی کی۔ میرا خیال ہے کہ تھوڑا سا انتظار کیا جائے۔ ہاں، ایک کام ہو سکتا ہے۔ شوکت کا چہرہ نئے خیال سے چمک گیا۔ کھانے میں کوئی نشے والی چیز ملائی جا سکتی ہے۔ میں نے تائیدی انداز میں سر ہلایا۔ شوکت نے ماں جی کو اشارہ کیا اور ہم سابو کو لے کر ایک دوسرے کمرے میں آ گئے۔ سابو کو چلتے پھرتے دیکھنا ایک عجیب تجربہ تھا۔ ہم تو اس تجربے کے تھوڑے سے عادی ہو گئے تھے، لیکن جو لوگ پہلی بار اسے دیکھ رہے تھے وہ حیران تھے۔ وہ اپنی ٹیڑھی لیکن نہایت مضبوط ٹانگوں کے ساتھ ڈولتا ہوا چلتا تھا، اور چلتے ہوئے اس کے حلق سے ہلکی سی آواز بھی نکلتی تھی۔
ہم نے ابھی تک اس کے منہ سے بس غوں غاں خو خا اور ہو کی آوازیں ہی سنی تھیں، لیکن اس کی ماں ان آوازوں سے اس کا پورا مطلب جان جاتی تھی۔ جیکب وغیرہ نے اسے کھدر کا جو چوغا سا پہنایا ہوا تھا وہ اس کے گھٹنوں سے نیچے تک جا رہا تھا۔ چوغے سے نیچے سابو کی ٹیڑھی پنڈلیاں اور بھدے پاؤں نظر آ رہے تھے۔ چوغے پر ایک دو جگہ خون کے دھبے بھی تھے۔ یہ دھبے اس مار پیٹ کی علامت تھے جو کچھ دیر پہلے تک سابو سے جاری رکھی گئی تھی۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں طاہر جاوید مغل کی لکھی ہوئی ایک بہترین اردو کہانی جس کا نام ہے درندہ۔ یہ اس سلسلے کی قسط نمبر 12 ہے۔ مجھے پوری امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آ رہی ہوگی۔ قریباً 1.5 گھنٹے بعد سابو حویلی کے ایک کمرے میں کچے فرش پر لمبا لیٹا تھا اور اس کے حلق سے خراٹوں کی مدھم آواز بلند ہو رہی تھی۔ پولیس والوں نے چاند کی مدد حاصل کی تھی اور گاؤں کے اندر سے ہی ایک حکیم صاحب سے افیون کا جوہر حاصل کیا تھا۔ اس دوا کی مناسب مقدار دودھ میں ملا کر سابو کو پلائی گئی تھی اور اب وہ زمین پر لمبا لیٹا تھا۔ ہم اسے پہلی بار اتنے قریب سے اور اتنے اطمینان سے دیکھ رہے تھے۔ وہ خطرناک حد تک طاقتور اور مضبوط تھا۔ اس کے جسم پر موجود لمبے بالوں نے ایک بار پھر مجھے جوان سال صغرا کی دردناک موت یاد دلا دی۔ اس بد نصیب کی گردن سے ایسے ہی بال چپکے ہوئے پائے گئے تھے۔ اور پھر مجھے رحمت کی نو بیاہتا دلہن عصمت کا بیان یاد آیا۔ اسے سابو نے جنسی خواہش کے تحت بری طرح کچلا مسلا تھا۔ اس کی قسمت اچھی تھی کہ اس کی عزت اور جان بچ گئی تھی، ورنہ عین ممکن تھا کہ وہ نازک بدن عورت عزت کے ساتھ ساتھ جان سے بھی ہاتھ دھو بیٹھتی۔ عصمت نے بتایا کہ حملہ آور کے جسم سے سخت ناگوار بدبو کے بھبکے اٹھ رہے تھے۔ یقیناً یہ وہی بو تھی جو ہم اب بھی سابو کے قریب سے محسوس کر رہے تھے۔ جب میں نے ان واقعات کے بارے میں سوچا تو زمین پر بدمست پڑے اس حیوان نما وجود سے کراہت عود کر آئی۔ شوکت نے ہتھ کڑی اور بیڑی منگوا لی تھی۔ لوہے کی کھڑکھڑاہٹ سن کر دکھیاری ماں نے چونک کر ہماری طرف دیکھا۔ شوکت ہتھ کڑی لے کر سابو کی طرف بڑھا تو وہ دیوار بن کر راستے میں کھڑی ہو گئی۔ نہیں تھانے دار جی، میرے پتر کے ساتھ بڑا ظلم ہوا ہے، اب اس پر اور ظلم نہ کرو، یہ مر جائے گا تھانے دار جی، اس پر اور مجھ پر رحم کرو۔ ماں جی ہم مجبور ہیں، اس کی گرفتاری ضروری ہے، اس نے 4 بندوں کے خون سے ہاتھ رنگے ہیں اور عزتیں لوٹنے کی کوشش کی ہے۔ یہ بے گناہ ہے پتر، اس کا کوئی قصور نہیں، تمہیں دھوکہ ہو رہا ہے۔ وہ کربناک انداز میں چلائی۔ اس کے اندر سے وہی روایتی ماں بول رہی تھی جو قدیم زمانوں سے اپنے لخت جگر کو دنیا کے ہر الزام سے بری کرتی رہی ہے، چیخ چیخ کر دل کی گہرائیوں سے اس کی بے گناہی کی گواہی دیتی رہی ہے۔ بیٹا فرعون جیسا جابر حکمران ہو، چنگیز خان جیسا بے رحم لشکری ہو، شاہ فاروق جیسا عیاش ہو، یا پھر سلطانہ ڈاکو ہو، ماں کے لیے معصوم اور قابل رحم ہی ہوتا ہے۔ یہ ماں کی آفاقی جبلت ہے اور اس جبلت نے روئے زمین کی معاشرت پر ناقابل فراموش نقوش چھوڑے ہیں۔ ماں شوکت کے سامنے تھی اور واویلا کر رہی تھی۔ میں نے اسے بامشکل سنبھالا اور تسلی تشفی دیتا ہوا دوسری طرف لے گیا۔ وہ ابھی تک فریاد کناں تھی۔ میرے بچے کو ہتھ کڑی نہ لگاؤ صاحب جی، میں وعدہ کرتی ہوں تم سے وہ کچھ نہیں کرے گا، جہاں تم لے جاؤ گے وہیں چلا جائے گا، میں اسے چوں چرا نہیں کرنے دوں گی، میں وعدہ کرتی ہوں۔ ہمیں تمہارے وعدے پر اعتبار ہے ماں جی، لیکن یہ پولیس کی مجبوری ہے، ان کے اعلیٰ افسر آنے والے ہیں، ان کی نوکریاں جا سکتی ہیں، تم ان کی مجبوری کو سمجھو، میں تمہیں ضمانت دیتا ہوں، تمہارے بیٹے کو انگلی بھی نہیں لگائی جائے گی۔ ماں کا سینہ ہچکیوں سے دہلتا رہا۔ دوسری طرف نیم بے ہوش سابو کو ہتھ کڑی اور بیڑی پہنا دی گئی۔ اگلے روز 9 بجے تک ہارڈی اور سمتھ بھی گرفتار ہو چکے تھے۔ وہ رستم کے ساتھ فرار ہوئے تھے اور ایک نزدیکی قصبے سے پکڑے گئے تھے۔ سیلویا میرے اور شوکت کے ساتھ ہی باغپور واپس پہنچ چکی تھی۔ رات اس نے نوازش چاند کے گھر اس کی بیوی اور بچوں کے ساتھ گزاری تھی۔ صبح سویرے نوازش چاند کا بڑا بیٹا آیا اور اس نے مجھے بتایا کہ میم صاحب مجھے بلا رہی ہیں۔ میں منہ ہاتھ دھو کر اور کپڑے بدل کر چاند کے گھر پہنچا۔ گھر کا سب سے اچھا کمرہ سیلویا کو دیا گیا تھا۔ چاند کا بڑا بیٹا میٹرک میں پڑھتا تھا۔ وہ تھوڑی بہت انگریزی بھی سمجھ لیتا تھا۔ اس کی موجودگی میں سیلویا کو اپنا معافی الضمیر بیان کرنے میں آسانی تھی۔ میں کمرے میں پہنچا تو سیلویا نے چاند کے بیٹے اصغر کو سمجھا دیا کہ ہم ضروری بات کر رہے ہیں، لہٰذا اس طرف کوئی نہ آئے۔
اصغر کے جانے کے بعد سیلویا نے دروازے کی کنڈی چڑھا دی۔ کچھ دیر تک میرا ہاتھ تھامے کھڑی رہی۔ اس کی نیلگوں آنکھوں میں آنسوؤں کی جھلملاہٹ تھی۔ تب وہ اچانک میرے بازوؤں میں آ گئی۔ اس کی مدھر خوشبو نے میرے حواس کو ڈھانپ لیا۔ میں نے تمہیں بہت مس کیا ہے اسلم، اس نے صاف گوئی سے کہا۔ اور میں نے بھی، میں نے ترت جواب دیا۔ اس کے بازوؤں کی گرفت کچھ اور سخت ہو گئی۔ وہ جیسے مجھ میں سما جانا چاہتی تھی۔ منمناتی ہوئی آواز میں بولی، جی چاہتا ہے اسلم سب کچھ بھول بھال کر تمہارے ساتھ چل دوں، ان ساری مصیبتوں سے دور نکل جاؤں، لیکن کیا؟ کچھ نہیں، وہ بات بدلتے ہوئے بولی، میں تمہیں کچھ ضروری باتیں بتانا چاہتی ہوں۔ بتاؤ۔ وہ آہستگی کے ساتھ مجھ سے الگ ہوئی۔ جھکی جھکی پلکوں کے ساتھ وہ بیت کی کرسی پر بیٹھ گئی۔ میں بھی بیٹھ گیا، لیکن بیٹھنے سے پہلے میں نے دروازے کی کنڈی گرا دی۔ سیلویا نے اپنے منتشر بال سمیٹے اور انہیں ہیئر بینڈ میں باندھا، اپنی نم آنکھوں کو ہاتھ کی پشت سے خشک کیا اور ٹھہری ہوئی آواز میں گویا ہوئی، اسلم میں تمہیں سابو کے بارے میں کچھ بتانا چاہتی ہوں۔ میں بھی اس بارے میں سننا چاہتا ہوں۔ وہ شستہ انگریزی میں بات جاری رکھتے ہوئے بولی، ہم یہاں سیر اور شکار کے لیے آئے تھے، مجھے ہرگز پتہ نہیں تھا کہ یہاں ایک اور ہی کہانی شروع ہو جائے گی۔ ہم نمبردار کے بیٹے روستم کے ساتھ باغ میں گئے تھے، وہاں اتفاقاً ہم نے عجیب الخلقت سابو کو دیکھ لیا۔ ہاں، یہ واقعہ مجھے سابو کی ماں کی زبانی معلوم ہو چکا ہے، میں نے کہا۔ سیلویا نے اس واقعے کو مختصر کر دیا اور بات آگے بڑھاتی ہوئی بولی، سابو کی عجیب جسمانی ساخت دیکھ کر جیکب اور ہارڈی کے ذہن میں ایک منصوبہ آ گیا۔ انہوں نے فیصلہ کیا کہ اس حیران کن شخص کو کسی طرح اپنے ساتھ لندن لے جائیں۔ دراصل وہ اسے فریک شو کا حصہ بنانا چاہتے تھے۔ میں نے کہا، تم نے پہلے بھی فریک شو کا ذکر کیا تھا، یہ کیا چیز ہے؟ ہاں، میں بتانا بھول گئی۔ فریک شوز دراصل ایسے تماشے ہوتے ہیں جن میں عجیب و غریب جسمانی ساخت رکھنے والے افراد کی نمائش کی جاتی ہے۔ مثلاً کوئی بہت زیادہ دبلا شخص، کوئی حد موٹا شخص، کوئی غیر معمولی ٹھگنا یا لمبا شخص، پھر ایسے افراد جن کی ساخت میں کوئی نمایاں نقص ہوتا ہے۔ ان تماشوں میں جس شخص کا جسمانی عیب جتنا غیر معمولی ہوتا ہے وہ اتنا ہی کامیاب سمجھا جاتا ہے۔ سرکس کے شعبے سے تعلق رکھنے والے لوگ ایسے افراد کی نمائش کر کے خوب دولت کماتے ہیں۔ میں نے کہا، سیلویا تمہاری بات سے مجھے بھی کچھ یاد آنے لگا ہے۔ شاید میں نے اس بارے میں کہیں پڑھا تھا، لیکن میں نے تو یہ بھی پڑھا تھا کہ ایسے تماشوں کو انسانیت سوز قرار دے کر یورپ سے ختم کیا جا رہا ہے۔ ختم کیا جا رہا ہوگا، لیکن یہ ابھی تک پوری طرح ختم نہیں ہوئے۔ لندن جیسے شہر میں بھی خفیہ طور پر ایسے شوز ہوتے رہتے ہیں اور ابھی پتہ نہیں کب تک ہوتے رہیں گے۔ اس نے چند لمحے توقف کیا اور بولی، ہاں تو میں بات کر رہی تھی سابو کی۔ جیکب اور ہارڈی کو یقین تھا کہ وہ سابو کے ذریعے انگلینڈ اور ہالینڈ وغیرہ میں بہت دولت کما سکتے ہیں۔ وہ ہر قیمت پر اسے یہاں سے لے جانا چاہ رہے تھے۔ انہوں نے رستم کی مدد سے سابو کو اغوا کیا۔ وہ اسے تحصیلدار کے ٹھکانے پر لے جا رہے تھے۔ راستے میں سابو بپھر گیا۔ اس نے خود کو چھڑانے کی کوشش کی۔ جیکب اور رستم وغیرہ نے اس کو بری طرح مارا پیٹا۔ اس مار پیٹ کے دوران میں ہی سابو نے اپنی بندشیں توڑ دیں اور نکل بھاگنے میں کامیاب ہو گیا۔ وہ یہاں باغپور کے کھیتوں میں آ کر چھپ گیا۔ اس کے بعد جو کچھ ہوا اس کا پتہ ہم سب کو ہے، بلکہ یہ ساری چونکا دینے والی خبریں اب اخباروں میں بھی چھپ چکی ہیں۔ سیلویا نے توقف کر کے اپنی پشت کرسی سے ٹکائی اور عمیق سانس لے کر بولی، اسلم ذاتی طور پر میری رائے یہی ہے کہ سابو رعایت کا مستحق ہے۔ بے شک وہ بہت زور آور ہے، تم اسے خطرناک بھی کہہ سکتے ہو، لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ اس کی سمجھ بوجھ ایک بچے سے زیادہ نہیں۔ اس نے جو کچھ کیا خوف زدگی کی حالت میں کیا، خود کو بچانے کے لیے کیا یا پھر اپنے جسم اور جان کا رشتہ برقرار رکھنے کے لیے کیا۔ بے شک اس کے ہاتھوں سے قتل ہوئے ہیں، لیکن میں سمجھتی ہوں کہ ان سنگین واقعات کی ذمہ داری سابو سے زیادہ ان لوگوں پر عائد ہوتی ہے جنہوں نے اسے مشتعل کیا۔ ان لوگوں میں میرے تینوں ساتھیوں کے علاوہ رستم، چھوٹا چودھری اور بڑا چودھری بھی شامل ہیں۔ یہ لوگ نہ صرف سائے کی طرح سابو کے پیچھے لگے رہے، بلکہ اس کی دکھی ماں کو بھی حبس بے جا میں رکھا اور اسے اذیتیں دی۔ تم ٹھیک کہہ رہی ہو سیلویا، لیکن اس تصویر کا ایک دوسرا رخ بھی تو ہے۔ کیا مطلب؟ جیکب اور ہارڈی نے بالکل مختلف طرح کا بیان دیا ہے۔ ابھی مجھے ٹھیک سے پتہ نہیں کہ انہوں نے کیا کہا ہے، لیکن شوکت کہہ رہا تھا کہ سابو کے خلاف مضبوط کیس بنتا دکھائی دیتا ہے۔
وہ جو کہیں گے غلط کہیں گے اسلم، ان کی حقیقت جتنا میں جانتی ہوں تم میں سے اور کوئی نہیں جان سکتا۔ انہوں نے سابو اور اس کی ماں کے ساتھ بہت زیادتی کی ہے۔ اگر پولیس درمیان میں نہ آتی تو وہ پتہ نہیں اور کیا کرتے۔ ان لوگوں کی فطرت سے تھوڑا بہت واقف تو میں پہلے ہی تھی، مگر یہاں آ کر یہ بدترین لالچی اور مفاد پرست ثابت ہوئے ہیں۔ مجھے تو نفرت ہو گئی ہے ان لوگوں سے، خاص طور سے ان دونوں بھائیوں سے۔ میں نے کہا سیلویا، میں تمہارے جذبے کی قدر کرتا ہوں، تم نے ضمیر کی آواز پر کان دھرے ہیں۔ بہرحال اب یہ ٹھوس حقیقت ہے کہ جیکب اور ہارڈی وغیرہ تمہاری جان کے دشمن ہو چکے ہیں۔ وہ مستقبل قریب میں تمہیں نقصان پہنچانے کی کوشش ضرور کریں گے۔